آئیے دیکھتے ہیں 6 چیزیں، اس کی تفصیل کیا ہے جو حدیثوں ہی میں آئی ہے۔ نمبر 1، جوامع الکلم۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اعطی جوامع الکلم وخواتمہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم اور خواتم الکلم عطا کیا گیا تھا۔ جوامع اور خواتم، ختم کے معنی عربی زبان میں مہر کے ہوتے ہیں، اور جامع مسجد کیوں بولتے ہیں اس کو؟ سب اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ کلمہ کی جمع، کلمہ کے معنی بات، جامع بات، ایسی بات جس میں سب آ جاتا ہے، جس کو ہم انگلش میں اگر کہیں کمپریہنسو اس کو بول سکتے ہیں۔ ایسی بات جو ساری چیزوں کو شامل ہو، کوئی چیز اس سے باہر نہیں نکل سکتی ہے، ایسی بات کہنے کی صلاحیت کہ جامع معنی بات، ایسی بات کہ جس میں اس کیٹیگری کی ساری چیزیں آ جائیں، اور ایسی بات کہ جو اس کیٹیگری کی نہیں ہے وہ اس میں آ نہ پائے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ جامع معنی۔ جیسے مثلا کوئی آدمی کہے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کس کو بولتے ہیں؟ تو آدمی کہے جو اللہ نے نازل کیا اس کو قرآن کہتے ہیں۔ تو کہ پھر تورات کیا ہے؟ تورات بھی تو اللہ نے، تو اب جو اللہ نے نازل کیا یہ جامع بات ہوئی؟ نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس جامع ہوئی لیکن خاتم ہوئی، اس کے اندر دوسرا معنی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کیٹیگری کی ساری چیزیں اس میں آ جائیں لیکن اس کیٹیگری کے باہر کی چیزیں اس میں نہیں آ پائیں، اس کو جامع معنی بولتے ہیں۔ تو جیسے کوئی آدمی پوچھے مثال کے طور پر کہ انسان کس کو بولتے ہیں، تو بولے 2 ہاتھ 2 پاؤں والا، تو اب اس میں آئے گا انسان، بہت کچھ آئے گا دوسرا اس کے اندر۔ یا کہ جس کو 2 آنکھیں اس کو انسان کہتے ہیں، جس کو سر ہے اس کو تو بیل بھی اس میں آ جائے گا، جس کو سر ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نہیں، بلکہ اس کی پوری ڈیفینیشن ایسی کہ جس میں وہ چیز تو آ جائے اور اس سے متعلق کوئی چیز رہ نہ پائے لیکن دوسری چیز جو باہر کی وہ اس میں نہیں آ پائے، اس کو جامع معنی کہتے ہیں۔ تو وہ علم جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا یہ بھی جامع ہو گیا، قرآن ہے نہیں، اس میں حدیث بھی آتی ہے۔ تو اس طرح سے جامع بات کون سی ہوتی؟ جامع معنی اس کو کہتے ہیں وہ کتاب جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے قیام کی حالت میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ چیز جو اللہ نے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب کی شکل میں ہے، کتاب کی شکل میں ہے، اور اس کو نماز میں قرات جس کی جاتی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو قرآن کہیں گے۔ تو یہ یعنی جامع معنی اس طرح سے، اور بھی بہت ساری چیزیں کہی جا سکتی ہیں، یعنی مختلف چیزوں کے سلسلے میں جامع معنی کس کو بولتے ہیں۔ تو آپ کو جامع اور معنی بات کہنے کی صلاحیت دی گئی۔ قد اعطی جوامع الکلم وخواتمہ، آپ کو جوامع الکلم اور خواتم دیا گیا ہے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا گیا۔ نمبر 2، وَنُصِرْتُ، رعب کے ذریعے آپ کی مدد، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ، اور میرے آگے 1 مہینے کے فاصلے کی حد تک میرے رعب سے میری مدد کی گئی، یعنی آپ کا رعب اتنے دور تک جاتا تھا، آپ یہاں ہیں تو وہاں سے 1 مہینے کے فاصلے تک آپ کا دبدبا رہتا تھا۔ یہ کس کے لیے تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے ایک مدد تھی کہ آپ کا رعب آپ کے 1 مہینے کے فاصلے کی دوری تک کا وہاں کا آپ کا رعب ہوا کرتا تھا، لوگوں کے دلوں میں دبدبا آپ کا اتنا تھا۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ غنیمت کا مال حلال کرنا، آپ نے فرمایا وہ احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا، ولم تحل لاحد قبلی، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا ہے۔ اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے زمین کی پاکی، آپ فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے زمین کو مسجد اور طہور بنا دیا گیا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، تو میری امت کا آدمی، میرا امتی، جہاں کہیں اس کو نماز کا وقت مل جائے وہ نماز پڑھ لے، یعنی اگر پانی اس کے پاس نہیں ہے تو کیا کر سکتا ہے؟ تیمم کر سکتا ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے۔
اس کا وضو بھی اس کے پاس ہے، طہور اس کے پاس ہے تیمم کے ذریعے سے، اور اس کی مسجد اس کے پاس ہے، وہ نماز وہاں پڑھ سکتا ہے۔ تو یعنی کہیں بھی زمین پر آدمی ہو، اس کے لیے یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، وہاں نہیں پڑھ سکتے، تم کو وہیں پڑھنا پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پوری زمین اس کے لیے مسجد اور طہور بنا دی گئی ہے۔ اس کو بھی امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ نمبر 5، آپ ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے نبی، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی ہے۔ انسانوں کی اکثریت یہ نہیں جانتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس میں بہت بڑا قصور خود مسلمانوں کا ہے، بہت بڑا قصور۔ نعرے وغیرہ تو ہم لگا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف خصوصاً ایسے دور میں جبکہ آپ کے سلسلے میں بہت ساری غلط باتیں انسانیت میں پھیلائی جا رہی ہیں، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر آپ کی سیرت، آپ کا تعارف سارے عالم میں پھیلائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ 4 نعرے لگانے سے ہی کام نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے اکثر اوقات لوگوں کے سامنے مسلمانوں کی غلط تصویر آتی ہے کہ دیکھو کیسے مسلمان ہیں، جلسے جلوس والے۔ کام تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، کیسے تھے، آپ کی شخصیت، آپ کے اوصاف، آپ کی تعلیمات، اور خصوصاً آپ کا معجزہ قرآن جو قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا ہے، اس کو لوگوں کے پاس، اس کے میسج کو لوگوں کے پاس پہنچایا جائے، جس سے عام طور سے مسلمان غافل ہیں۔ تو یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی ایک خاص خطے کے لیے نہیں ہے، آپ عرب کے لیے نبی تھے ایسا نہیں ہے، آپ اپنے زمانے کے لیے نبی تھے، رسول تھے ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈراوا سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی ہے۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک نبی خاص طور سے اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، لیکن مجھے ساری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کو بھی امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج آپ دیکھیں سارے عالم میں، یہاں تک کہ افریقہ کے جنگلوں میں پہنچ گئے، پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ پہنچ گئے۔ اور بائبل ساری دنیا میں ان لوگوں نے عام کر دیا، کتنی 2000 زبانوں میں، 2000 زبانوں میں بائبل۔ اور قرآن کے بارے میں، قرآن پڑھے تو گمراہ ہوتے ہیں نا، پھر کہے کہ اس کو چھاپنے کا، بھائی کتنی افسوس کی چیز ہے۔ وہ پیغام کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ، یعنی اللہ نے خود بتلایا کہ یعنی نبی سے کہا گیا کہ یہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کر دوں، اور اس کو بھی جس تک یہ قرآن پہنچے، جس تک یہ قرآن پہنچے۔ تو یہ قرآن کہاں ہے؟ مسلمان کے گھر میں ایک دم ٹاپ لیول پہ۔ وہ ٹاپ اتنا ٹاپ ہے کہ وہاں تک ہاتھ نہیں جاتا ہے، اس کو سیڑھی لگا کے چڑھنا پڑتا ہے لینے کے لیے، اتنا دور قرآن سے۔ اتنی بھیانک چیز ہے کہ کسی کے وہ دوائیں رکھتے ہیں نا بچوں کے لیے، اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ دوائی بچوں سے دور رکھیے۔ تو نعوذ باللہ قرآن کے بارے میں لکھا تو نہیں ہے
لیکن اس کا حال ہی ایسا ہے کہ جتنی اونچی دوا ہے اس سے اوپر قرآن ہے، ہاتھ ہی نہیں جائے گا بیچارہ کسی کا۔ تو آپ سوچئے قرآن سے کتنے دور مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، آپ کی کتاب ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو یہ جانتے ہوں؟ کتنے مسلمان ہیں ان کو تو ایسا لگتا ہے بھائی سب اپنے اپنے دھرم پہ ہیں، تم تمہارے اس پہ، ہم ہمارے اس پہ، ہمارا تمہارا ہے کہ نہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جن کی سوچ ہی ہے یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے نبی، ہمارا قرآن ہے۔ ارے بھائی ہمارا ہے لیکن دوسروں کے لیے بھی تو ہے، دوسروں کے لیے بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سارے عالم کے لیے کتاب اللہ نے بھیجی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت لوگوں کی اس کو جانتی ہے نہیں جانتی۔